بال نہ صرف ہمارے قدرتی حسن میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ہمارے اعتماد اور شخصیت کو بھی بڑھاتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں میں بال گرنے کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان کے مشہور کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ڈاکٹر محمد عامر عدنان صاحب، جو 10 سال سے ایسے کیسز کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کر چکے ہیں اور کافی لوگوں کے بالوں کا علاج بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیں کہ مین وجہ جو بال گرنے کی ہوتی ہے، سب سے بڑی ریزن کیا ہے، کس وجہ سے بال گرتے ہیں؟ یہ خاندانی ہوتا ہے یا ویسے بھی عام لوگوں کے اگر احتیاط نہیں کرتے تو گرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عامر عدنان ہے، میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس میں بال انسان کی شخصیت کا مین حصہ ہوتے ہیں۔ تو جب بال گر جاتے ہیں اور خاص طور پہ جب کم عمری میں بال گر جاتے ہیں آپ کے، تو آپ کی شخصیت بڑی متاثر ہوتی ہے، اور اس سے نہ صرف انسان دیکھنے میں تھوڑا کم لگتا ہے بلکہ انسان خود اعتمادی بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں بال گرنے کی۔ سب سے بڑی وجہ تو موروثی ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں یہ مسئلہ ہے تو یہ کیری ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اور بھی کافی وجوہات ہیں کہ اگر آپ غذا صحیح نہیں کھا رہے اور اس کے علاوہ آپ غیر معیاری پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں، یا آپ شوگر یا بلڈ پریشر جیسے امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے بھی آپ کے بال گر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے اور کن لوگوں کا کیا جاتا ہے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ بیسیکلی یہ جدید طریقہ ہے بالوں کو لگانے کا۔ اس میں آپ کے اپنے قدرتی بالوں کو دوبارہ لگایا جاتا ہے۔ آپ کے سر کے پچھلے حصے سے بالوں کو جڑوں سمیت لیا جاتا ہے اور اگلے حصے میں کچھ سوراخ بنا کر ان کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے جو بال لگائے جاتے ہیں یہ دوبارہ ویسے ہی گرو کرتے ہیں جیسے آپ کے باقی بال گرو کرتے ہیں۔ ان کو آپ کلر کر سکتے ہیں، کٹنگ کرا سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں دوبارہ بار بار جیسے آپ وگ اتارتے ہیں، لگاتے ہیں، اس مسائل سے آپ بچ جاتے ہیں۔ تو آپ کا اعتماد بھی بحال ہوتا ہے، اور اگر صحیح جگہ سے صحیح طریقے سے بال لگوائے جائیں تو یہ بالکل ایک نارمل سا پروسیس ہے اور یہ پین لیس ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے کون کون سے طریقے موجود ہیں اور کون سا افیکٹو ہے، کون سا کوئی ماڈرن طریقہ ہے جو زیادہ بہتر یوز ہو رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس 3-4 طریقے سے ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ جو پہلے ہوتا تھا اس کو FUT کہتے تھے، جس میں ایک سر کے پچھلے حصے سے ایک سٹرپ لیتے تھے، اور سٹرپ لینے کے بعد اس میں سے ایک فولیکل اتار کے اور اس کو لگایا جاتا تھا، لیکن اس میں ایک بڑا برا سا سکار آپ کی سر کے پچھلے حصے میں آتا تھا۔ لیکن اب اس میں جدید طریقے FUE ہے، DHI ہے اور چائنیز ٹیکنیک۔ تو یہ ساری مختلف مراحل سے جیسے جدت آ رہی ہے تو اس میں چیزوں کو آسانی کی طرف لے کے جایا گیا ہے۔ جو FUE ہے، اس میں سر کے پچھلے حصے سے ایک بال لیا جاتا ہے اور اس کو تیار کر کے اور اگلے حصے میں ایک کر کے لگایا جاتا ہے۔ اس سے منیمل سکار بنتا ہے اور فوراً ہی انسان چند دنوں کے اندر مکمل طور پہ ہیل ہو جاتا ہے جہاں سے بال لیا جاتا ہے۔ جو آج کل سب سے زیادہ جدید ٹیکنیک آئی ہوئی ہے اور چائنیز ٹیکنیک ہے، اس میں بیسیکلی آپ جو سوراخ کرنے کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ تھوڑا باریک یوز کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ڈینسٹی گین کی جا سکتی ہے۔ اچھا سر، یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ مستقل حل ہے بالوں کے گرنے کا، یا اس کے بعد بھی بال گر سکتے ہیں؟ اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں سر ذرا بتا دیں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ بیسیکلی جب آپ کرا لیتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے مستقل طور پر آپ بالوں کے گرنے سے نجات چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ بالوں کا خیال نہیں رکھتے تو وہ مختلف جگہوں سے گر بھی سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کے پہلے والے بال کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی گر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد بھی مختلف طریقوں سے بالوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جس میں آپ کی ڈائٹ ہے، پروٹین ڈائٹ، خاص طور پہ آئرن کی کمی سے آپ نے بچنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ بالوں کے لیے مختلف جو اس کی پروسیجرز اویلیبل ہیں، PRP، PRGF یا اور ایکزوزومز، تو یہ بھی آپ وقتاً فوقتاً کراتے رہتے ہیں تاکہ بال آپ کے مضبوط رہیں۔ اچھا، ان لوگوں کے لیے سر آپ کیا کہیں گے جن کو ایک قسم کا خوف ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ بڑا مشکل طریقہ کار ہے،
یا وہ اس سے خوف زدہ ہیں یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ بہت پینفل پروسیجر ہے، کیونکہ سرجری کا لفظ یوز ہوتا ہے نا سر، تو اس میں یہ ہے کہ عام روٹین میں بندہ کتنے دنوں بعد آ جاتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی کا ہونے والا پروسیجر ہے، مطلب دنیا میں خوبصورتی کے لیے جتنے بھی پروسیجرز ہو رہے ہیں مردوں میں، اس میں سب سے زیادہ ہونے والا پروسیجر یہی ہے. تو یہ بالکل سیف ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کو ہم بیسیکلی لوکل انیستھیزیا میں کرتے ہیں، جس میں انسان کو پورا بے ہوش نہیں کرتے، صرف اسی جگہ کو سن کر کے اور اس کو کیا جاتا ہے. اس دوران جو پیشنٹ ہے یا کلائنٹ ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا موبائل یوز کر سکتا ہے، وہ ٹی وی دیکھ سکتا ہے، وہ بالکل مکمل طور پہ پرسکون ہوتا ہے. ہاں اس میں اسٹارٹ میں جو پہلے 5 سے 10 منٹ ہوتے ہیں جب آپ سن کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نارمل گھر میں انسولین سرنج سے انسولین لگاتے ہیں یا اور اس طرح کے کام ہیں. اچھا سر، ہیئر ٹرانسپلانٹ کے علاوہ بھی کوئی پروسیس ہے جو گن بن کے شکار ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کرواتے؟ کوئی ایسی میڈیسن یا کوئی ایسا کوئی اور لائے عمل ہے جس کو وہ اڈاپٹ کر کے اس گن بن سے بچ سکیں؟ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ بالکل اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کے بال گرے ہیں یا کسی اور ریزن کی وجہ سے، تو آپ اگر اس کی انڈر لائن کاز جس کی وجہ سے وہ مسئلہ ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں گے تو وہ واپسی کی طرف آ سکتا ہے. اس کے علاوہ بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف پروسیجر ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جس میں PRP، PRGF اور ایکزوزومس اور مختلف قسم کی سیرمز میڈیسن ملتی ہیں جو آپ لگائیں تو اس سے بھی بال واپسی کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن مستقل حل اور پائیدار حل جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے. بالوں کی صحت کے حوالے سے سر آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ان کے بال محفوظ رہیں اور صحت مند رہیں؟ اس کے لیے بیسیکلی انسان کو اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو موڈیفائی کرنا چاہیے. لائف سٹائل میں اس میں پانی کا زیادہ استعمال کرے، اپنی پروٹین ڈائٹ، آئرن ڈائٹ کا خیال کرے، واک اپنے روزمرہ زندگی میں معمول بنائے، اور اس کے علاوہ جو اگر وہ کسی بھی بلڈ پریشر یا شوگر کے مسائل سے گزر رہا ہے تو اس کا علاج کرائے، ادروائز یہ چیزیں پھر بڑھتی جاتی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر عدنان صاحب، جن کا کہنا یہ تھا کہ آپ بال جو ہیں وہ پورا تمام شخصیت کا لازمی حصہ ہوتے ہیں. اگر اپنے بالوں کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو بہترین ڈائٹ، بہترین نیند اور سٹریس سے آپ کو بچنا چاہیے. بہت شکریہ.